جواب دیکھیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جملے فرمائے، آگے سے رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اگر التحیات میرے لیے لے کے آیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی تیرے لیے ہے، السلام علیکہ ایھا النبی تیرے لیے ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں جب تم التحیات کے اوپر بیٹھو اس مقام کو سوچا کرو کہ ہم سرکار کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور رب کا تحفہ قبول کر رہے ہیں، رب کا تحفہ قبول کر رہے ہیں۔ تو رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ التحیات للہ کے جواب میں السلام علیکہ ایھا النبی، اور آگے کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں، برکتیں بھی تیرے لیے ہیں، رحمتیں بھی تیرے لیے ہیں اور برکتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ گویا کہ جب اس نے کہا التحیات للہ، یا اللہ ساری باتیں تیرے لیے ہیں، اس نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اللہ ساری رحمتیں برکتیں تیرے لیے ہیں، اس نے کہا یا اللہ قل ان صلاتی ونسکی، میری زبان تیرے لیے ہے، اس نے کہا میرا قرآن تیرے لیے ہے، اس نے کہا میری زبان تیرے لیے ہے، اس نے کہا میرا قرآن تیرے لیے ہے، اس نے کہا یا اللہ میری زبان تیرے لیے ہے، اس نے کہا میری زبان تیرے لیے ہے، اس نے کہا پیارے سارا جہان تیرے لیے، سارا جہان تیرے لیے ہے۔ اس لیے کہ معراج کی شب اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جب بلایا تو کہا بلانے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، پہلے عرش پہ فرش پہ تھا، سیر کرتا تھا، عرش پہ اپنی حکومت دیکھ لے، جہاں بھی تیری حکمرانی ہے وہاں بھی تیری حکمرانی ہے۔ اس نے کہا میری زبان تیرے لیے، اس نے کہا سارا جہان لگتا ہے بڑے ٹھنڈے ہی ہو گئے، سارا جہان سارا جہان سارا جہان، تو پھر کیوں نہ کہوں یہ کون ہوا باعث تخلیق کے دو عالم، یہ عرض و سما کیوں ہے، سب تیرے لیے ہے، پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فصوم تیرے لیے ہے، ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے، یہ شجر و حجر تیرے لیے ہے، یہ بحر و بر تیرے لیے ہے، یہ مکہ تیرے لیے ہے، یہ مدینہ تیرے لیے ہے، معراج بھی تیرے لیے ہے، میلاد بھی تیرے لیے ہے، معراج بھی تیرے لیے، میلاد بھی تیرے لیے، اس لیے کہ جب اللہ کا محبوب خالق سے بن خبر کر مخلوق کی طرف آئے تو محبوب کا میلاد بنتا ہے، محبوب بن خبر کر مخلوق سے خالق کی طرف جائے تو سرکار کا میلاد بنتا ہے، سرکار کا میلاد بنتا ہے۔ تو کہا شجر و حجر تیرے لیے، بحر و بحر تیرے لیے، میلاد تیرے لیے، معراج تیرے لیے۔ اگلا جملہ تجھے پیدا کیا اپنے پاس بلایا تو رب نے کہہ دیا یہ سارا جہاں تیرے لیے، تجھے اپنے پاس بلایا اپنا دیدار کرایا تو کہہ دیا یہ سارا جہاں لگتا ہے روٹی کوئی نہیں، سارا جہاں سارا جہاں۔ اگلا شریف کی صاحب سے بلا بڑا قابل غور، جس کو بڑا سبحان اللہ کہیں گے تو میں کے زمانے کے بخیل ہوں گے، یہ سارا جہاں اور محبوب تو میرے لیے ہے، سارا جہاں میرے لیے اور محبوب تو میرے لیے ہے، اس لیے اگر تم میرے لیے تو سارا جہان بھی میرے لیے ہے۔ رب نے معراج کی شب اپنا دیدار عطا کے کہہ دیا پیارے یہ سارا جہان اور محبوب تم آپ کا فرماتے ہیں۔ جس وقت میں سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہا تھا وہاں نہ جبرائیل تھا نہ کوئی اور تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے ذرا اکیلے تھوڑا سا محسوس کیا تنہائی ہے تو کوئی مسئلہ نہ ہو، پریشانی تھوڑی سی کیفیت ایسی بنی تو رب نے آواز
نمازی کس یا محمد ان ربک یصلی، پیارے ذرا ٹھہر ٹھہر کیا، تیرا رب تیرے اوپر درود بھیج رہا ٹھہر ٹھہر کیا، صرف یا محمد ذرا ٹھہر ٹھہر کیا، ان ربک یصلی، تیرا رب تیرے اوپر درود بھیج رہا، تیرا رب تیرے اوپر درود بھیج رہا ہے۔ حاضرین محترم، سفر معراج یہ وہ مبارک سفر ہے، رب کائنات نے اپنے حبیب کو بلایا، اپنا دیدار عطا کیا، عطا کرنے کے بعد جو کچھ دینا تھا دے دیا، اور جاتے امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ کیا دیا؟ نماز کا۔ اس لیے ہمارے السلام فرماتے ہیں وقرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی، اس لیے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کی۔ کتنا افسوس ہوگا کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، آقا کہے کیسا امتی ہے کہ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دینا چاہتا۔ آج سے ہر کوئی لازم کر لے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، جب بھی نماز پڑھے تو نماز کا ایک فائدہ تو آپ کا ہوگا، دوسرا آپ سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، اور جب سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے اور اس مقام پہ جب آپ پہنچا کریں، التحیات پڑھا کریں، التحیات للہ، اس وقت یہ سوچا کریں یار یہ وہ تحفہ ہے جو سرکار نے معراج کی صورت میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جب آپ اس مقام پہ پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے محبوب تیرے اوپر سلام ہو، ساری رحمتیں تیرے لیے ہیں، ساری برکتیں تیرے لیے ہیں، اس وقت یہ محسوس کریں وہ رحمت رب ہمیں بھی سرکار کے صدقے میں عطا کر رہا ہے، اور برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرما رہا ہے، برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرما رہا ہے۔ آج ضرور اس بات کی ہے کہ ہم نماز کو مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کے پڑھا کریں، نماز کو کم سمجھ کے نہیں، اللہ کا فرض سمجھ کے پڑھیں، کر سمجھ کے نہیں، اللہ کا فرض سمجھ کے پڑھیں کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میرے رب نے مجھے بلایا۔ دیکھیں نا، ہمیں مس کال آ جائے پاکستان سے یا کسی دوست سے، کریڈی نہ بھی ہو تو ہم پیسے ڈال کے اس سے رابطہ کرتے ہیں، یار دن میں 5 بار رب تمہیں آوازیں دے رہا ہے، آؤ میرے بندو میری بارگاہ، آؤ میری بارگاہ کے اندر، میری رحمت پانا چاہتے ہو، میری برکتیں پانا چاہتے ہو، میری رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، ہے کوئی مجھے منانے والا، ہے کوئی پانے والا، ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا، بس تم آ جاؤ۔ اگر تمہارے گناہوں کے پہاڑ بھی ہیں تو یاد رکھو توبہ کر کے آنا تمہارا کام ہے، میں پھر گناہوں کے پہاڑ نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کی بہار دیکھتا ہوں، میں پھر تمہارے گناہوں کے پہاڑ نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کی بہار دیکھتا ہوں۔ پھر کرتا کیا ہوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، پھر خالی تمہارے گناہ ہی نہیں معاف کرتا، اپنی معافی کا قدم بھی پھیر دیتا ہوں، اور میری شان کیا انہ هو الغفور الرحیم۔ آج ضرور اس بات کی ہے، ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ کریں۔ یہاں رہ تو آج کا زندگی گزر رہی ہے، دوستان محترم، نسبت وہی اچھی ہے جس دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ اپنی سنگت اچھے لوگوں کے ساتھ کر لو، اس لیے ایک اچھی سنگت جس دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور الحمدللہ تعالی اس موجودہ گزرے دور کے اندر منہاج القرآن سے بڑھ کر کوئی نسبت اچھی نہیں۔ آپ کی روحانی حوالے سے، اس کے مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق کا وہ جذبہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا تھا۔ آج الحمدللہ تعالی ویلفیئر کی صورت میں آج ویلفیئر فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر، یورپ کے اندر اپنی خدمات کا انجام دے رہی ہے، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سے پہلے 2 سال میں آتا رہا، اور پاکستان میں یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے جو آغوش ادارہ تعمیر ہو رہا تھا، اس کے لیے آپ نے جو خدمت سر انجام دی، آپ نے جو تعاون دیا،
میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں الحمدللہ تعالی آپ کے تعاون سے 35 کروڑ روپے کی لاگت سے وہ ادارہ مکمل ہو گیا۔ اور شریفی صاحب، محترم عابد صاحب اور اس کے بعد دیش صاحب اور کچھ اور احباب جو وہاں گئے ہیں، وزٹ کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اتنا کسی یورپ کے اندر بھی یتیم بچوں کی خوبصورت وہ ادارہ نہیں ہے، اس طرح وہ آغوش کا ادارہ بنا ہے۔ وہاں پرائمری سے لے کر ایم اے تک بچوں کی تعلیم تربیت کا انتظام کیا گیا ہے، اور الحمدللہ تعالی وہاں بچے پڑھ رہے ہیں، دین کی تعلیم بھی، دنیا کی تعلیم بھی۔ اور اب ہم نے وہاں غریب اور یتیم بچیوں کے لیے بیت الزہرا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لبتے جگر، ان کے نام مبارک اوپر بیت الزہرا یتیم بچیوں کے لیے ادارے کا آغاز کر دیا ہے، اس کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں ہم اس ادارے کو بھی مکمل کریں گے۔ میری گزارش یہ ہے، جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اللہ پاک ان کے مال میں اور برکت عطا فرمائے، اور انہیں مالا مال فرمائے، اور خزانہ غیب سے کبھی اللہ پاک کمی نہ آنے دے۔ اور یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، معراج کی شب جس طرح تو نے اپنے محبوب کو نوازا تھا اور میرے اللہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی تھی، آج کی شب یا اللہ جن کے پاس پیپر نہیں میرے اللہ پہ ثواب پیدا فرما، اور جن کے پاس یا اللہ کام نہیں میرے اللہ خزانہ غیب سے ان کو مالا مال فرما، اور ان کی مشکل کو آسان فرما، اور ان کے لیے ثواب پیدا فرما، جو مسبب الاسباب ہے ان کے لیے ثواب پیدا فرما۔ تو جن کو اللہ پاک نے دیا ہے، کام چل رہا ہے، آپ نے دیے ہوئے میں سے آگے زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا ہے، آگے رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، اپنے عطیات زکوٰۃ فطرانہ جو بھی ہے آپ ان ہاتھ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو ضرور دیں، اور انشاءاللہ کل شام کو پرائم ٹی وی کے اوپر شام کو 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک یورپین ٹائم کے مطابق پرائم ٹی وی کو ہم ہوش کے بچوں کے لیے، ان یتیم بچوں کے لیے وہاں پہ کر رہے ہیں، ایک اپیل کر رہے ہیں، آپ احباب کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو فون کریں، اپنا تعاون دیں، اور جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ پھر یہاں پہ انتظامیہ موجود ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ بس یہ پیغام ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، تو پھر اس کی مخلوق کے ساتھ تعاون کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، پھر اس سے کیا ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ جو کچھ بیان کیا گیا، یہ وقت اتنا تھا، میں نے تو اپنا خلاصہ تھوڑا سا بیان کر کے ٹائم اتنا قلت ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اب سارا بیان کرنا مشکل تھا۔ جو کچھ بھی بیان کیا کہ اللہ پاک ہمارا قبول فرمائے، ہم سب کی عادت کو سرکار کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود کا آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد باب سے داری آپ کی جگہ پر تشریف رکھیں۔